الرحمن الرحیم زکوٰۃ اور صدقات کے آداب کے حوالے سے باب لا صدقۃ الا عن ظہر غنی کی وضاحت میں پچھلے سبق میں کچھ آداب ذکر کیے گئے تھے کہ اپنے خرچ کی رفتار میں اعتدال رکھیں اور ایسا صدقہ اور سخاوت نہ کریں جس کے ذریعے آپ کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں کفالت کی وہ متاثر نہ ہوں۔ پہلے فرائض کی ادائیگی کریں، اپنے جسم کا، اپنے اہل و عیال کا حق دیں، پھر جو بچے اس میں سے خرچ کریں۔ جن صحابہ کرام نے سارا مال خرچ کر دیا تھا ان کی زیر کفالت جو لوگ تھے وہ بہت تقوی والے، بہت ایمان والے، بڑے عزیمت والے تھے۔ خود مدعیوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آج ہم حدیث پڑھتے ہیں، سیدنا حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کل کی مجلس میں ہو گیا تھا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الید العلیٰ خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعول وخیر الصدقۃ عن ظہر غنی ومن یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور ایک اور روایت میں ہے ومن یتصبر یصبرہ اللہ۔ یہ بظاہر تو دو تین جملوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع الکلم ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔ ایک ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع تعلیمات دی ہیں۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی خرچ کرنے والا ہاتھ بھیک مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک دوسرا جملہ ہے وابدأ بمن تعول، تو اب چاہتا ہے کہ اوپر والے ہاتھ والا بنے، خرچ کرنے والا بنے، تو خرچے کی ابتدا کر ان لوگوں سے جو تیرے عائلہ ہیں، جو تیرے زیر کفالت ہے، پہلا خرچہ ان پر کر۔ وخیر الصدقۃ عن ظہر غنی، تیسرا جملہ یہ ہے کہ اچھا صدقہ وہ ہوتا ہے جو صدقہ ہو چکنے کے بعد بھی امیری برقرار باقی رہتی ہے۔ چوتھا جملہ ہے ومن یستعفف یعفہ اللہ، جو پاک دامنی تلاش کرتا ہے اللہ بس اسے ہی پاک دامن کرتا ہے۔ پانچواں جملہ ہے ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو اللہ سے امیری کی خواہش کرتا ہے، یعنی اللہ محتاجی سے بچا، جو اللہ سے استغنا کی طلب کرتا ہے اللہ بس اسے غنی کرتا ہے۔ جو خود نہ غنی ہونا چاہے اللہ اسے غنی نہیں کرتا، جو خود نہ صبر کرنا چاہے اللہ اسے صبر نہیں دیتا، جو خود نہ پاک دامن رہنا چاہے اللہ اسے پاک دامن نہیں رکھتا۔ تو آپ دیکھیں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 جملے ہیں اور 5 عمدہ اور خاص تعلیمات ہیں۔ پہلے جملے کا تقاضا ہے کہ آپ کبھی بھی لوگوں سے بھیک مانگنے والے نہ بنیں، اپنی فقیری ان کے سامنے ظاہر نہ کریں، اپنی غریبی ان کے سامنے ظاہر نہ کریں، لوگوں سے توقع نہ رکھیں، لوگوں کے ساتھ اپنے مفادات وابستہ نہ کریں، اپنے مفادات اپنے اللہ تعالیٰ کو سونپیں، لوگوں کے ساتھ آپ کی جو خوش اخلاقی ہے وہ بے لوث ہو۔
بلکہ آپ خرچ کرنے والے بنیں، آپ ادا کرنے والے بنیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے بنیں۔ بھیک مانگنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی وہ بھیک مانگتا ہے، لوگوں سے اپنی محتاجی کا اور حالات کی خرابی کا رونا روتا ہے، پھر اپنی فقیری بناوٹی دکھا کر ان سے کھانچے مارتا ہے، قیامت کے دن محشر کے میدان میں اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیوں کا یہ ڈھانچہ ہوگا۔ تو اس میں خودداری کی تعلیم ہے، اور اس میں تعلق باللہ کی تعلیم ہے، توکل اللہ کی تعلیم ہے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرنے کی تعلیم ہے، اور لوگوں پر اپنے خرچوں کا بوجھ ڈالنے کی مذمت ہے، لوگوں پر اپنا خرچہ ڈالنے کی مذمت ہے۔ اور یہ بدقسمتی سے ہم اہل اسلام بالخصوص اور بالعموم، اور ہم اہل پاکستان میں بالخصوص، اور اس سے بھی زیادہ بالخصوص دینداروں میں، مذہبی لوگوں میں بالخصوص، یہ عیب بکثرت دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ رزق کے کمانے کا یہ ایک طریقہ ہے، کمائی کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ آپ اپنی یعنی بندہ اپنی فقیری دکھائے اور پھر اس کے بعد وہ خوب کمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا کہ میرے لیے کسی ایک ضیافت کا بندوبست کرو، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مطالبہ نہیں کیا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ضیافت پر اپنا منفی تاثر نہیں دیا۔ بخاری میں حدیث پڑھتے ہیں، میں نے پیچھے ذکر کی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر ابن عبداللہ نے کہا آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوئے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آئے۔ اب دعوت پر جب بندہ آتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے بھائی کھانا کھلایا جائے گا، عموماً یہی ہوتا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بٹھاتے ہیں، چھوٹا سا باغ تھا، ان کا بہت تذکرہ ہوتا ہے۔ کھجور کا ایک خوشہ کاٹ کے لائے اور پانی کنویں سے بھر کے لائے، پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا اور کھجور کا خوشہ بھی سامنے رکھا، کہا کہ اللہ کے نبی تناول کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا خوشہ کاٹنے کی کیا ضرورت تھی، کہا میرا ارادہ تھا کہ آپ ہر طرح کی کھجور تناول کریں۔ آپ نے ہر طرح کی کھجور اس میں سے تناول کی، پانی پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دعا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ یہ کیسی دعوت ہے جس دعوت میں روٹی پکائی ہی نہیں گئی، جس دعوت میں روٹی پکائی ہی نہیں گئی، بس آئے اور یہی چند کھجوریں کھائی، پانی پیا، اور 8 کلومیٹر کا سفر ہے، 8-10 کلومیٹر کا سفر ہے۔ قباء کے پار نواحی یہ سرحدی آبادی تھی جو بنو سلمہ والوں کی تھی نا، سرحدی آبادی تھی۔ 8-10 کلومیٹر کا سفر کر کے بندہ آتا ہے، اور دعوت میں آپ ان کے لیے روٹی بھی نہیں رکھتے، لیکن کوئی اعتراض نہیں ہے، اور بہت قریبی ساتھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پچھلے دنوں حدیث بیان کی ہوگی، 30 سے زیادہ مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث ذکر کرتے ہیں صحیح بخاری میں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی ایک طیبہ سے، مطلقہ سے یا بیوہ سے، بڑی عمر کی، خود کمارے تھے اور جوان آدمی تھے، لیکن شادی جو کی وہ بڑی عمر کی ایک طیبہ سے کی جابر رضی اللہ عنہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ جابر کی شادی ہو گئی ہے، اور جابر نے نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری شادی ہو گئی۔ تکلفات نہیں تھے، اس لیے بآسانی معاملات طے پا جاتے تھے۔ جنگ تبوک میں گئے، جنگ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، جابر کی اونٹنی مریل ہے، کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا اونٹنی کو؟ کہا ایسی ہے۔ آپ نے فرمایا لاٹھی مجھے دو، لاٹھی لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ہانکا اور ہلکا سا مارا، اونٹنی تیز ہو گئی۔ آپ نے فرمایا
کہ جابر یہ مجھے 4 دیناروں میں بیچ دے، 4 دیناروں میں بیچ دے، میں تجھ سے یہ خریدتا ہوں۔ جابر نے کہا میں ویسے دیتا ہوں، کہا نہیں پیسوں سے لوں گا۔ سودا ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سوار ہو کے مدینے تک جانا، مدینے جا کے اونٹنی دے دینا، پیسے لے لینا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نیا شادی شدہ تھا، مدینے کے پاس پہنچے، میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے جلدی جانے کی اجازت دے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ میں نے وجہ بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا تزوجت بکرا ام طیبہ، کماری سے شادی کی ہے یا بڑی عمر والی سے شادی کی ہے؟ میں نے کہا کہ بڑی عمر والی۔ آپ نے فرمایا تو کمارا ہے اور شادی بڑی عمر کی عورت سے کی ہے۔ اللہ تزوجت بکرا تلاعبها وتلاعبک، اپنے ہم عمر سے اور اپنے ہم معیار سے شادی کرتے شاید تمہارے لیے وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ کہا اللہ کے نبی میرے ابا جی کی شہادت ہو گئی، بیٹیاں چھوڑی، اکیلا بھائی میں ان کا ہوں، ایک بیٹا ہوں اپنے والد کا اور بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں۔ اب وہ بچیاں ساری مجھ سے چھوٹیاں ہیں، کم عمر ہیں، تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں ان جیسی کم عمر نہ تجربہ کار بچی اپنے گھر لے آؤں۔ میں چاہتا تھا کہ ایک تجربہ کار اور بڑی عمر کی خاتون سے شادی کروں تاکہ وہ ان کی کنگھی کر سکے، انہیں آداب سکھا سکے، انہیں سنبھال سکے۔ تو اس لیے میں نے قربانی دی، میں نے کماری سے شادی نہیں کی، میں نے طیبہ سے شادی کی۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، چلو اللہ پاک سے رزق مانگ، اللہ پاک سے اولاد والا رزق مانگ۔ مبارکباد دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعائے خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ وہ روٹنے والا، مٹھائی مانگنے والا، جرمانے والا، ہوٹل پر دعوت والا، وہ قصہ تو ہے ہی نہیں یہاں، وہ قصہ تو یہاں ہے نہیں۔ میرے قریب وہ آج کے بعد بول چال بند، آج کے بعد تعلق ختم، ہم تمہیں ملنے آتے ہیں، ہر ہفتے ملنے آتے ہیں، ہم تمہارے لیے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم نے تمہیں یہ دیا وہ دیا وہ دیا، تم نے بتایا بھی نہیں، ہم کچھ زیادہ کھا جاتے، ہم یہ کرتے، وہ کچھ بھی نہیں۔ اتنا قریبی ساتھی ہے اور وہ شادی کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہی نہیں ہے، اس کی اطلاع ہی نہیں ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ری ایکشن بھی نہیں دکھاتے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے نہیں ہیں، آپ کہتے نہیں ہے کہ مجھے برا لگا، تم نے مجھے اگنور کیا، میں نے تو فیملی کے ساتھ تم سب کو بلایا تھا، اب تم نے بلایا ہی نہیں گھر کے فنکشن میں، ہم نے تمہیں 10 موقعوں پر بلایا، ایک موقع پر 2 بندوں کو تو بلا لیتے، کسی کو بھی نہیں بلایا۔ محسوس کرتا ہے بندہ، لیکن بندہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ ری ایکشن کوئی نہیں دکھاتا، تیور تھوڑا سا بدل جاتا ہے، تیور تھوڑا سا بدل جاتا ہے، مثلا بات ٹال جاتا ہے، مزید تفصیلات نہیں پوچھتا، ہاں نہ میں جواب دیتا ہے، کوئی اور ٹاپک شروع کر دیتا ہے، کسی اور بندے سے باتیں شروع کر دیتا ہے کہ بھائی بس چلو ہو گیا تو ہو گیا، ختم بات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، تفصیل پوچھی، کیا دیا، کتنا دیا، کہاں کی شادی، طیب سے کی، کماری سے کی، ویسے کیوں کی، ویسے کیوں نہیں کی، مبارکباد دی، دعائیں دی، طریقہ کار دیا، سبحان اللہ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خوش دلی کا مظاہرہ فرمایا۔ این اسی طرح سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینے میں رہنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر ساتھیوں میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے، مدینے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمائی، یعنی جو مہاجر تھے انہیں انصاریوں کا بھائی بھائی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو مہاجرین تھے ان کو آپس میں بھی بھائی بھائی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کا ایک امیر آدمی تھا سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عہد میں ان کی شہادت ہوئی، ان کا بھائی بنایا عبد الرحمن ابن عوف کو، 2 شادیاں تھیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی میں مالدار ہوں، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس باغ ہے، آؤ میں اپنی جائیداد آدھی آدھی کر دیتا ہوں، باغ آدھا آدھا کر دیتا ہوں، گھر آدھا آدھا کر دیتا ہوں، تاکہ تم بھائی جو ہو آدھا آدھا سارا معاملہ ہو جائے، اور میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اور جب وہ عدت گزارے گی تم گھر بھی بسا لینا۔ ان دنوں رشتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، جیسے آج کل بچیوں والوں کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں نا، اس سے زیادہ پریشانی اس وقت بچوں والوں کے لیے ہوتی تھی۔ اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بیوہ ہوتی اور 2 مہینے بعد جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوتی، آگے اس کی شادی ہو جاتی، پھر
وہ خاوند فوت ہوتا آگے شادی ہو جاتی، ادھر طلاق ہوتی ادھر شادی ہو جاتی، ادھر طلاق ہوتی ادھر شادی ہو جاتی. یہ آپ کثرت سے پڑھتے ہیں اس زمانے میں. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ تمہارے مال میں گھر میں برکت دے. تو یہاں سوق بازار ہے؟ کہا ہے، بنو قینقاع والوں کا بازار ہے. کہا مجھے بازار دکھاؤ. بازار دکھایا. جو 4 روپے جمع تھے وہ پیسے لے گئے. وہاں سے پنیر خریدی. پنیر ہے سوکھا دودھ ہوتا تھا، کریم جیسے آج کل ہے نا یہ. اور کچھ گھی خریدا، اسے بازار میں بیچا اور پیسے بھی آ گئے اور تھوڑا سا مال بھی بچ گیا نفع میں. روزانہ آتے جاتے رہے. آخر ماشاءاللہ تھوڑا سا مال ہو گیا. انصاریوں میں شادی کا پروگرام بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ بھی کیا، بعض حدیثوں میں آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کو دیکھ لینا، بعد میں تمہیں اعتراض ہوگا کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہیں، ہم نے دیکھا ہوتا تو ہم اس رولے میں نہ پڑتے، ہمیں دکھایا کچھ تھا کیا کچھ ہے. انظر الیہ فإن فی اعین الانصار شیء، دیکھ لے انصار کی آنکھیں چھوٹی ہونے کا بعد میں پھر تمہیں اعتراض نہ ہو. دیکھا، اور یعنی صلاح مشورہ جب ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کے علم میں آ گیا. اس کے بعد ایک دن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا، عبد الرحمن کے کپڑوں پر زعفران کا رنگ لگا ہوا ہے. زعفران خوشبو کے طور پر خواتین استعمال کریں، اس کی اجازت ہے، مردوں کو اجازت نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں ہم یہ کیا ہے، یہ رنگ تمہارے کپڑوں پر کیا کر رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی تزوجت امرأۃ من الانصار، انصار میں نے شادی کی ہے. آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے کیا؟ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما استقطها حق مہر کتنا دیا ہے اسے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں نے وزن نوات من ذهب، کھجور کی گٹلی کے وزن کے برابر میں نے سونا دیا ہے حق مہر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. اولم ولو بشات، اولم ولو بشات، ولیمہ کر چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کر چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ کیا. تو آپ دیکھیے جو شخص خرچ کرنے والا ہوتا ہے، ادا کرنے والا ہوتا ہے، اس کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے اور اس میں برکت دیتا رہتا ہے. اور جو یہ طریقہ کرتا ہے، اب بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، اب گیس کا بل زیادہ آ گیا ہے، اب بچہ بیمار ہو گیا ہے، اب نوکری چھوٹ گئی ہے، اب یہ پریشانی ہے، وہ کیش کرتا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ایسے افراد آپ دیکھیں گے کہ جن کی ماں بیمار ہوتی ہے اور وہ اسے کیش کرتے ہیں اور پتہ نہیں کتنا پیسہ کما لیتے ہیں. جن کا والد بیمار ہوتا ہے اسے کیش کرتے ہیں، اس کے پاس ساری وجاہتیں استعمال کر کے لوٹ پاٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ عیب ہے. اچھا ایسے بندے کی خودداری، غیرت مندی، ضمیر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور برکت اس کی پھر بھی نہیں پڑتی. اور ان لوگوں کی نگاہوں میں بے حیثیت ہو جاتا ہے جو لوگ فی الواقع اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار تھے، جو سچی اس سے محبت کرتے تھے. ایسا خالص اس دنیا میں قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بندے کے مخلص تعلقات ہیں، رشتے ہیں، وہ ان سے محروم ہو جاتا ہے. پیسے کمائے اور رشتوں سے محروم، پیسے کمائے دوستوں سے محروم، پیسے کمائے اعتماد سے محروم. اس لیے خرچ کرنے کا پیغام ہے، اور حاجتوں کے باوجود کسی کے سامنے ضرورت رکھنے کی بجائے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھے کہ اللہ تو جانتا ہے، اب تو خود معاملہ کر، میں اچھا نہیں لگوں گا میں کسی سے مانگتا رہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں تو خود دل میں ڈال بات. اور بندہ جب اس طرح کرتا ہے نا، سچی بات یہ ہے جو بچنا چاہتا ہے اللہ اس کے بچاؤ کی صورت پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے بچاؤ کی صورت پیدا کر دیتا ہے. ہم اس سے کیش کرانے لگ جائیں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. صوفی عبداللہ صاحب تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مستجاب الدعوات تھے، بہت مستجاب الدعوات تھے اوڈا والے. آج بھی پاکستان میں کہتے ہیں ایک ہی گاؤں ہے جو سارا کا سارا پورا پنڈ نمازی، یعنی 95-99% لوگ نمازی. سب شادیاں مسجد میں ہوتی ہیں، سب شادیاں مسجد میں.
وہاں پورے پنڈ میں سینکڑوں لوگوں کا پنڈ ہے، وہاں ایک سگریٹ نہیں ملتی، سگریٹ بیچنے والا نہیں، کسی دکان پر سگریٹ نہیں ملتی، کسی گھر سے موسیقی کی آواز نہیں آئے گی، کسی گھر سے ٹی وی کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی۔ لوگ اینکر دیکھنے جاتے ہیں وہاں، دیکھنے جاتے ہیں وہاں۔ اللہ اکبر۔ صوفی صاحب اللہ والے تھے، بہت نیک آدمی تھے، مدرسہ مامو کاظم والا شروع کرا دیا، مزدوروں کو جمعرات والے دن مزدوری دینی ہوتی تھی اور پیسے نہیں۔ علامہ صاحب ذکر کرتے ہیں اپنے تذکروں میں، اور ہمارے بہت قریبی احباب ہیں جو صوفی صاحب سے ملے گلے، انہوں نے تذکرہ کیا، کراچی کے کئی احباب ہیں انہوں نے تذکرہ کیا، ہمارے بزرگ تھے مولانا عبداللطیف صاحب ان کے شاگرد تھے، ان سے کئی باتیں ہم نے سنی، یعنی بڑے مستجاب الدعوات اللہ کے ولی تھے۔ وہ جب اتنا سارا پیسہ دینا ہوتا اور کوئی انتظام نہ ہوتا تو وہ تنہائی میں چلے جاتے، کہیں بھی چلے جاتے، تنہائی میں چلے جاتے اور اللہ سے باتیں کرتے، گھر تیرا، مدرسہ تیرا، دین تیرا۔ اب جھوٹا میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کام پر بندے لگائے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں جاؤں جا کے لوگوں کی منتیں کروں اور لوگ مجھے دیں اور پھر میں آگے دوں، دے تو دینے ہیں اللہ، تو دیر نہ کر ابھی دے۔ وہ کہتے ہیں وہ باتیں کرتے تھے باقاعدہ، یوں لگتا تھا جیسے کلام کر رہے ہیں، اور بہت دفعہ، ساری باتوں میں مبالغہ نہیں ہوتا، بہت دفعہ ایسا ہوتا سبحان اللہ کہ صبح پیسے دینے ہیں اور رات کو ان کے پاس کوئی شے نہیں ہے، تو صبح جتنے پیسے دینے ہیں اتنے کے اتنے ہی آ کے کوئی دے جاتا، اتنے کے اتنے ہی آ کے کوئی دے جاتا کہ بھئی یہ لیں اور اپنا معاملہ جو ہے آپ سیدھا کریں۔ تو آپ جب اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے بلند کر دیتا ہے۔ پیچھے حدیث آپ نے پڑھی نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے والے سے میں نے شاید جمعے میں بھی ذکر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں ہے، راستے میں ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، آیت کی تفسیر پوچھی، تفسیر بتائی، میرا اشارہ نہ سمجھے، عمر رضی اللہ عنہ ملے، تفسیر بتائی، میرا اشارہ نہ سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، میں پوچھنے لگا، آپ نے فرمایا چل ساتھ چل، گھر جا کے بات کرتے ہیں۔ گھر گئے، انصاریوں کی طرف سے دودھ کا ایک پیالہ آیا تھا، پیالہ دیا گیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ صفہ والوں کو بلا کے لاؤ، میں بلا کے لایا، 30 بندے ہیں، 30 بندے سب لائن میں بیٹھ گئے، مجھے دیا پیالہ، کہا کہ ان سب کو پلاؤ، میں نے ایک ایک کر کے پلایا، سب نے پی لیا، سب نے پی لیا۔ کہتے ہیں حالت یہ ہوتی تھی میں گر جاتا تھا، بندہ میری گردن پر پاؤں رکھ کے چلا جاتا تھا کہ شاید شراب پی ہوگی، اور مجھے صرف بھوک لگی ہوتی تھی۔ بھئی اتنی بھوک ہے، آپ رونا روئے، لوگوں کے سامنے آئے، مسجد میں آئے، لوگوں سے کہے یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، لوگ ترس کھائیں گے، پیسے دیں گے، یہ نہیں سیکھا تھا کسی نے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، بد اخلاقی تو نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بھی مساجد کے انتظامیہ کو یہی مشورہ دیتے ہیں، بد اخلاقی نہ کریں، پتہ نہیں کون کس حاجت کا مارا ہوگا، لیکن ظہر اس مسجد میں، عصر اس مسجد میں، مغرب اس مسجد میں، عشاء اس مسجد میں، اور سب نے 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے بندہ ملا، بھائی میری زوجہ کڈنی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، 34,000 روپے کا بل بنتا ہے، 34,000 کا بل بنتا ہے، یہ تو کر دو۔ چلو جی ٹھیک ہے، جو بھی ہوا ہوگا ہو گیا۔ 2 دنوں کے بعد میں ایک جگہ درس دینے کے لیے گیا، وہ صاحب پھر آئے، کہتے ہیں کہ کڈنی میں میری بیگم ہسپتال میں ہے، 3400 روپے کا بل ہے، یہ تو کر دیں۔ چلو ہو گیا، شاید فنڈ ہو گیا ہوگا اور کچھ رہ گیا ہوگا، کڈنی والوں نے پیسے لینے شروع کر دیے گئے ہوں گے، ہو گیا۔ اب 1.5 سال بعد پھر مجھے نظر آیا، کہتا ہے کڈنی میں میری بیگم داخل ہے اور 34,000 کا بل، لو لا حول ولا قوت کم ظرفی ہے۔ تو پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ معززین کا طریقہ یہ بالکل نہیں ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا۔ حالات آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، کوئی بڑی بات نہیں کرتے، فنڈ کیے ہیں نیکیوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فنڈ مانگا ہے وہ قوم میں تقسیم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غریبوں میں تقسیم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ کے ساتھیوں میں
بعض دفعہ آپ 4 کھجوریں بانٹ دیتے تھے، 5 کھجوریں بانٹ دیتے تھے، ایک کھجور۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ 300 کا لشکر تھا، 300 کا لشکر تھا، ایک بوری بچی، ایک کھجور 24 گھنٹے میں دیتے، 24 گھنٹے میں ایک کھجور دیتے تھے۔ روکی سوکھی کھائے بندہ، ہلکا پھلکا پہنے، پرانوں پر گزارا کر لے، صبر کا عادی بنائے، اپنے آپ کو یہ سمجھائے، بجائے اس کے کہ ایک کے سامنے وہ جائے اور گھروں کے سامنے لینے لگے اور سیٹھوں کی چاپلوسیاں کرے اور پھر ان کی عادتیں خراب کرے۔ ہمارے یہاں مالدار بدگمان اسی لیے ہو گئے ہیں، بد اخلاق اسی لیے ہو گئے ہیں، انہیں توہین کرنے کی عادت بن گئی ہے، انہیں باتیں بنانے کی عادت بن گئی ہے، انہیں گھمنڈ کی عادت بن گئی ہے، کیونکہ چاپلوس اتنے سارے مل جاتے ہیں۔ انا للہ۔ بندہ آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مالی تنگی کی شکایت کی، آپ نے کہا کچھ ہے تیرے پاس؟ کہا کہ کوئی چیز ایک دو بتائی کہ یہی بس 2 چیزیں ہیں میرے پاس اور کچھ نہیں، لاؤ۔ وہ لے آیا۔ بخاری میں حدیث آتی ہے نیلامی کے باب میں، نیلامی کے باب میں بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یشتری منی، یہ 2 چیزیں ہیں، کون مجھ سے خریدتا ہے؟ ایک نے کہا کہ میں 1 درہم میں خریدتا ہوں، آپ نے فرمایا حل من یزید، کوئی ہے جو زیادہ پیسے دیتا ہو؟ ایک نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں، آپ نے 2 درہم لیے، آپ نے اسے دیا، آپ نے کہا جا رسی لے، کلاڑی لے، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ، گٹھڑ باندھ، سر پر رکھ، آ منڈی میں بھیج، پیسے کما، کچھ اپنا خرچہ رکھ، کچھ فی سبیل اللہ خرچ کر، کچھ فی سبیل اللہ خرچ کر۔ آپ نے فرمایا کوئی لکڑی کاٹے جنگل سے، رسی میں باندھے، گٹھڑ اٹھائے، اسے آ کے بیچے، یہ زیادہ بہتر ہے اس کی بنسبت کہ وہ کام تو نہ کرے اور آ کے لوگوں سے کہے کہ یا فلان، اے فلان میری مدد کر، میرا حال خراب ہے، پھر اس کی مرضی وہ کچھ دے، پھر اس کی مرضی وہ کچھ نہ دے، پھر اس کی مرضی وہ کچھ دے یا کچھ نہ دے۔ ہماری زندگی میں یہ قیمتی چیز ہے کہ ہماری عزت نفس محفوظ ہو، اللہ ایسے حالات سے محفوظ فرمائے، ایسی مجبوریوں سے محفوظ فرمائے، جہد البلا سے محفوظ فرمائے کہ گھیرے میں آ جائے بندہ اور غیرت مند بندہ بھی آنکھیں جھکا کر التجا کر رہا ہو، اللہ اس طرح کے حالات سے محفوظ فرمائے۔ بعض دفعہ آ جاتے ہیں حالات، اللہ محفوظ فرمائے، بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہاں جو آخری جملہ ہے نا وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنی غیرت مندی کو بچانے کے لیے کوشش سنجیدہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی لاج رکھ لے گا، آپ کو کے لیے کوئی صورت، آپ کے لیے کوئی صورت بنا دے گا۔ آپ بتائیے عبد الرحمن ابن عوف آدھا باغ لیتے، آدھا گھر لیتے، گھر بسا لیتے تو تاجر بنتے؟ تاجر تو نہ بنتے نا۔ بھائی نے کہا کہ یہ میں دیتا ہوں، مفت میں مل جاتا، اس میں رہ جاتے تو وہیں کے وہیں کھڑے رہتے، روز بروز اس سے کھاتے، وہ کم ہو جاتا۔ انہوں نے کہا نا مجھے تاجر، جس نے تجھے دیا ہے میں اس سے مانگوں گا وہ دے گا، جس نے تجھے دیا ہے وہ مجھے دینے والا ہے، وہ مجھے دے گا، وہ صورت بنا دے گا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ وابدأ بمن تعول، اونچا ہاتھ رکھ، نچلا ہاتھ نہ کر، نچلا ہاتھ نہ کر، وابدأ بمن تعول، اور خرچ کر، خرچ میں ترتیب ٹھیک رکھ۔ یہ ہمارے یہاں مصیبت ہے نا، ہم دشمن ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، بھتیجوں کے، خالہ کے، پھوپھی کے، ان کے بچوں کے، برادری کے، کہتے ہیں سب سے بڑا رقیب اپنی برادری کے بندے ہوتے ہیں، ان کے دشمن ہوتے ہیں، اور ہم خدمت گزار ہوتے ہیں، محبتیں کرنے والے ہوتے ہیں، کڑوی کسیلی برداشت کرنے والے ہوتے ہیں غیروں کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم تھا ان کا یہ دشمن ہے، اور جن کی باری دوسری تھی ان کو یہ اولین ترجیح دیتا ہے، ان کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے۔ یہ الٹا کام ہو گیا نا، تو اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور ایسا ہوتا اس وقت ہے جب ہم مفادات وابستہ کر لیتے ہیں، ہم مفادات وابستہ کر لیتے ہیں، مفادات ملتے نہیں ہیں، اس کے بعد پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تعلق کو اللہ کے لیے، معاملات اللہ کو سونپے جائیں، خوش اخلاق کی بناوٹ نہ ہو، دکان کی بکنے والی چیز نہ ہو کہ یہ لو اور اس کے بدلے ہمیں فلاں مفاد دو، خوش اخلاقی اللہ کے تقرب کے لیے۔ وابدأ بمن تعول، خرچے اس ترتیب سے کر کہ کفالت متاثر نہ ہو، پہلے کفالت کر، قرضے اتار،
ذمہ داریاں پوری کر، ڈیوٹیاں دے، پھر جو بچے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ وخیر الصدقاتی انظار غنن، اچھا صدقہ وہ ہے جو تجھے امیر چھوڑے۔ کل بات ہو چکی ہے، ومن یستعفف یعفہ اللہ، جو کوئی اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ مجھے مانگنے سے بچا، مجھے بے آبرو ہونے سے بچا، مجھے بے عزتی سے بچا، مجھے محتاجی سے بچا، اللہ سے التجا کرتا ہے، سنجیدہ تگدو کرتا ہے، اللہ اسے عافیت دے دیتا ہے۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو اللہ سے غنا کی خواہش رکھتا ہے کہ محتاجی سے بچ جائے، اللہ اسے غنی بھی کر دیتا ہے۔ کفایت کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پڑھیں گے۔